بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صباح ہدایت، میں آپ کی میزبان سحر حسین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کہ بدھ کے دن ہم ادب کو دیا ہوا ہے، ہم نے علم اور ادب کا جو ایک سلسلہ ہم نے وینسڈے کو شروع کیا ہے، جس میں ہم ایسے شعراء جو ہماری زندگیوں سے شاید اب مفقود ہو چکے ہوئے ہیں اور اب اس طرح کے شعراء پیدا بھی نہیں ہوتے، میں سمجھتی ہوں ان کو ہم ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریوائیول کر رہے ہیں ہم شعر و ادب کا، اور خاص طور پر مرثیہ نگاری کا، جس میں خاص طور پر اہل بیت علیہم السلام پر کی زندگی پہ بیتے جانے والے جو مظالم ہیں ان کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو انہی شعراء کو جن کو جو اپنے وقت کے بہت ہی مانے جانے مرثیہ نگار بھی کہلائے جاتے تھے، لیکن آج ان کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والی جنریشن میں لگتا ہے کہ ہمیں بالکل ہی ہم یہ صفحہ جو ہماری نئی بک ہے جنریشن کی، اس سے مٹ جائیں گے، لیکن ہم ان کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا فریضہ بنتا ہے، یہ ہمارے مورل ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم ان لیجنڈز کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں اور ان کی تصنیف سے جو ہے وہ ہم فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا جو بدھ کا دن ہوتا ہے وہ ہم نے ایک کسی شاعر کے نام مخصوص کیا ہوتا ہے اور ادب کے نام مخصوص کیا ہوتا ہے، اور آج جو ہے ہمارا ٹاپک آج کا وہ رہے گا کہ سلطان سخن پیارے صاحب رشید آج ہمارے شاعر رہیں گے، جن پر ہم بات کریں گے، اور یہ وہ شعراء ہیں جن کے بارے میں اب جو نئی جنریشن ہے، ماڈرن جو لوگ ہیں وہ بھولتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہماری زندگیوں کا ایک اثاثہ ہیں اور ان کو ہمیں اپنی زندگیوں سے نہیں نکالنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بدھ کو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہوتے ہیں سلطان الذاکرین مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب، جو کہ صدر ہیں شعبہ اردو حسین آباد گورنمنٹ کالج لکھنؤ کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ کا شکر شفق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کو ہم نے ایک دفعہ پھر زحمت دی، اور آپ بہت ہی جو ہے وہ محنت کے ساتھ اور جام فشانی کے ساتھ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ ان شعراء کو جو تقریباً سب لوگ بھولنے کو اباؤٹ ٹو جسے کہتے ہیں فورگیٹ کر چکے ہیں، تو ان کو ہم لے کر جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی اتنی اچھی کاوش جو ہے وہ ضرور ان کو دوبارہ ریوائیو کر دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے تو میں آپ کے چینل کو مبارکباد دوں گا کہ آپ بھی یہ بڑی خدمت انجام دے رہی ہیں کہ ہمارے وہ شعراء رسائی ادب کے کہ جنہیں اب فراموش کر دیا گیا ہے، ان کو ایک بار اثر نو آپ دریافت کر رہی ہیں، اور لوگوں تک ان کی جو تصنیفات ہیں، جو تالیفات ہیں، اور جو ان کی شاعری ہے اور جو ان کا ادب ہے، خواہ وہ نثری ہو اور چاہے وہ شعری ہو، ایک بار پھر سے آپ اس کو متعارف کرانے کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ اس کے لیے آپ بھی اور آپ کا چینل بھی مبارکباد کا مستحق ہے۔ جی بہت بہت شکریہ شفق صاحب۔ میں آپ سے ظاہر ہم اس کو لے کر آگے پڑھتے ہیں، جیسے کہ آج ہمارے شاعر جو ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جن کی زندگی کو، جن کی آغاز شاعری کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہیں پیارے صاحب رشید۔ اور آپ بتائیے کہ پیارے صاحب رشید کو شاعری جو ہے وہ تو وراثت میں ملی ہے، ان کے خاندان میں وہ کون سے شعراء ہیں جنہوں نے ان کی ذہنی تربیت میں اہم کردار ادا کیا تھا؟ وراثتی شاعری تھی اوبویسلی ان کی تو۔ جی یقیناً، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ پیارے صاحب رشید کا جو اصلی نام ہے، تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں، وہ سید مصطفیٰ پیارے صاحب رشید، اور ان کی ولادت 17 ربیع الاول 1263 ہجری میں 4 شنبے کو ہوئی تھی، یعنی ویڈنسڈے کے دن، بدھ کے دن ہی
اتفاق کی بات ہے کہ آج ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہیں آج بھی ویڈنسڈے ہے اور بدھی کا دن ہے. جی بالکل. اور ان کی وفات 26 ذی القعدہ کو 1336 ہجری میں 4 شنبے کو، وہ بھی ویڈنسڈے کے دن، بدھ کے دن ہی ہوئی تھی. جی. تو وہ انگریزی حساب سے اگر دیکھیں گے تو ہم 1918 عیسوی ہے، اور چاند کے حساب سے 1336 ہجری ہوتا ہے. اور ان کا جو مدفن ہے، انہیں جو دفن کیا گیا وہ ان کے خاندانی اور آبائی قبرستان میں، وہ قبرستان باغ میں بنا. پہلے اس کا نام باغ میرشک تھا. میرشک ان کے چچا تھے جن کا بھی ہم آگے چل کے ذکر کریں گے. تو یہ اپنے ہی گھر کی مسجد عابد مرزا کے نیچے دالان میں دفن ہے. اور اسی جگہ پر تھوڑے فاصلے پر میر تاشق اور میر صابر دفن ہیں. صابر ان کے والد تھے اور تاشق ان کے چچا ہیں. اور اس وقت وہ علاقہ جو کسی زمانے میں باغ میرشک کہلاتا تھا، شاستری نگر کے نام سے مشہور ہے. تو یہ وہاں پر دفن ہے. اور اب آئیے ان کے آبا و اجداد کی طرف تھوڑا سا پہلے وہ تعارف ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم آئیں گے آپ کے سوال کی طرف. تو ان کے جو جد امجد تھے سید ذوالفقار علی مرزا، وہ شاہ محمد شاہ کے دور میں کشمیر سے دہلی آئے تھے اور انہیں مرزا کا خطاب دیا تھا حکومت نے. سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد وہ لکھنؤ آئے جہاں ان کی خاطر خواہ پذیرائی ہوئی. اور اودھ کے جو وزیر تھے معتم الدولہ آغا میر، وہ انہی ذوالفقار علی کے بھتیجے تھے جن کے نام پر آج بھی لکھنؤ میں ایک بہت بڑا محلہ آباد ہے ڈیوڑی آغا میر کے نام سے. اور وہ ہمارے گھر سے قریب میں ہے ڈیوڑی آغا میر. اور یہ رکاب گنج بھی جہاں پہ ان کی قبر ہے وہ بھی ہمارے گھر سے تھوڑے سی فاصلے پر ہے. تو یہ ان کے جد امجد تھے. اور اب آئیے ان کے پردادا تھے سید علی مرزا، جو نواب غازی الدین حیدر کے دور میں سفارت کے کام پر مامور تھے اور خط نسخ کے اساتذہ میں شمار کیے جاتے تھے. قرآن مجید کا قلب یعنی سورہ یاسین کو انہوں نے لکھ کر بادشاہ کو پیش کیا تو بادشاہ کو اتنا پسند آیا کہ اس پر انہیں بے انتہا نوازا اور مالا مال کر دیا. اسی سورہ یاسین کو اتنے خوبصورت انداز میں لکھ کے دیا انہوں نے غازی الدین حیدر کو کہ غازی الدین حیدر بہت خوش ہوا اور انہیں کافی انعام و اکرام سے نوازا. اور یہ روایت مشہور ہے کہ رشید کے پاس ان کا وہ لکھا ہوا قرآن مجید موجود ہے. انہوں نے پورا قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. اور جس کا عکس ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے رباعیات رشید کے نام سے. اس میں بڑی اہم کتاب ہے. رباعیات کو رشید کی جمع کیا ہے اور خصوصاً احوال پیری کے حوالے سے جو رباعیہ ہیں وہ انہوں نے جمع کی ہیں اور ان کی تشریح کی ہے بہت شاندار اور تجزیہ بھی بڑا اچھا کیا ہے. تو اس کتاب میں اس قرآن مجید کا عکس موجود ہے. اب آئیے ان کے دادا کی طرف. یہ پورا سلسلہ ہے جو میں اپنے ناظرین کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پیارے صاحب رشید ہیں اتنے بڑے مرثیے کے شاعر بنے تو یوں ہی نہیں بن گئے. ایک پوری روایت ان کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. تو ان کے دادا تھے سید محمد انس مرزا جو بہت اچھے شاعر و ادیب تھے اور شیخ ناسخ کے ارشد تلاميذ میں تھے. وہ صاحب دیوان شاعر تھے اور ان کا قلمی دیوان خانوادہ رشید کے پاس آج بھی موجود ہے. ان کے دادا جو تھے میر انس، ان کے حوالے سے یہاں ایک حکایت سنانا چاہوں گا جو بڑی دلچسپ حکایت ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ میر انس رامپور کے نواب تھے کھلوے علی خاں مرحوم. ان کے اصرار پر یہ وہاں گئے رامپور. جب انہوں نے بلایا بہت اصرار کیا، کئی بار انکار کیا اور اپنی جگہ انہوں نے اپنے استاد منشی امیر احمد مینائی کو بھیج دیا تھا رامپور. لیکن پھر وہاں سے اصرار ہوا اور خود منشی امیر احمد مینائی کو میر انس کو لینے کے لیے یہاں آئے لکھنؤ اور اس کے بعد یہ رامپور گئے. جب رامپور میں پہنچے تو وہاں پر ایک محفل سجائی گئی اور اس محفل میں داغ دہلوی بھی موجود تھے. تو داغ صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا اس وقت تک کہ میر انس یہاں موجود ہیں. تو وہ جیسے بے تکلفانہ بڑے شاعروں کا انداز ہوتا ہے ٹوپی اتار کے اور شیروانی کے بٹن کھول کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے وہ سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو داغ نے پوچھا جی کون ہے؟ تو پتہ لگا کہ وہ میر انس ہیں، لکھنؤ سے تشریف لائیں. بس جیسے انہوں نے سنا کہ میر انس ہیں فوراً انہوں نے اپنی ٹوپی درست کی اور اپنے بٹن شیروانی کے بند کیے اور پھر جا کے سلام پیش کیا ان کی خدمت میں. اور سلام پیش کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں قیامگاہ پہ آئیں تو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور بات ہوگی. تو اگلے دن پھر داغ دہلوی ان سے ملنے کے لیے گئے میر انس سے. اور یہ خیال رہے کہ یہ داغ دہلوی وہ ہیں جو علامہ اقبال کے بھی استاد ہیں.
جی علامہ اقبال نے جن کی شاگردی پہ فخر کیا ہے، یہ وہ داغ دہلوی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جب پہنچے ملنے کے لیے تو انہی نے کہا کہ کیونکہ ضعف بہت تھا اور ضعیف ہو گئے تھے میرونس اس زمانے میں، تو انہی نے کہا کہ میں چاہتا تو تھا کہ میں کچھ غزلیں آپ کو سناؤں، لیکن آپ کی ضعیفی کو دیکھتے ہوئے میں اپنا دیوان آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں اور نظر ثانی کر لیں اور پھر مجھے اپنی رائے دیں، آپ کی رائے میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. یہ کہہ کے داغ چلے گئے. اور اس کے بعد جب داغ واپس آئے 3 دن کے بعد ان سے ملنے کے لیے، اور انہی نے پھر وہ جو دیوان دے کے گئے تھے، میرونس کی آخری عمر میں بصارت بھی کمزور ہو گئی تھی، تو انہی نے وہ اپنے ساتھ رشید کو لے کے گئے تھے، پیارے صاحب رشید کو. تو انہی سے کہا کہ بیٹا تم پڑھ پڑھ کے سناؤ غزلیں. انہی نے داغ کی غزلیں پڑھ پڑھ کے سنائی. اور اس کے بعد جب داغ آئے تو انہی نے کہا داغ سے، میرونس نے، کہ آپ کی شاعری کو میں نے پڑھا ہے اور آپ کی غزلیں پڑھنے کے بعد میں بہت متاثر ہوا ہوں. دہلی عبارت آپ ہی سے ہے، یہ جملہ انہی نے کہا. جب یہ جملہ کہا تو اس پر داغ بہت خوش ہوئے، اور تاریخ میں ہے کہ جب تک داغ زندہ رہے اس بات پر فخر کرتے رہے کہ میرونس نے میرے لیے کہا ہے کہ دہلی عبارت آپ ہی سے ہے. تو یہ میرونس پیارے صاحب رشید کے دادا تھے. اور اگر کہیں تو ان کا نمونہ کلام بھی میں پیش کروں کچھ شعر بھی، تاکہ ہمارے قارئین کو اندازہ ہو کہ کس نہج کے شاعر تھے میرونس. انہی نے کہا کہ شعر گوئی کا مزہ انس کب باقی رہا، شعر گوئی کا مزہ انس کب باقی رہا، رو دیا جب حضرت ناسخ کی شفقت یاد کی. ناسخ کے شاگرد تھے، تو استاد کے جانے کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں. اور پھر متفرق شعر سنا رہا ہوں میں. رات بھر دل سے رہیں رنج و تعب کی باتیں، فرقت یار نے سنوائی غضب کی باتیں. یا کہتے ہیں کہ رسا جول فتح زلف دراز ہو جائے، کمند بام حقیقت مجاز ہو جائے، تم ہی لحد میں اتارو تم ہی پڑھو تلقین، کہیں تو صحبت راز و نیاز ہو جائے. یہ دیکھیں کتنا عاشقانہ رنگ ہے ان کے غزلوں کا. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ پورے شوق شہادت سے بے قرار آئے، حضور جلد برآمد ہوں جانثار آئے. یا کہتے ہیں کہ نہ منع کرتے تھے انس عاشقی سے تمہیں، تڑپ رہے ہو جو ہر دم ملال کس کا ہے. تو یہ ان کا ایک نہج تھا، یہ ان کا رنگ تھا شاعری کا. اور یہ رنگ ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں ہمیں پیارے صاحب رشید کے یہاں بھی نظر آتا ہے. اور اب آئیے ان کے والد کی طرف. یعنی یہ جو پیارے صاحب رشید ہیں یہ تو ان کے دادا تھے، اب ان کے والد کا دیکھیں. والد تھے ان کے احمد مرزا صابر، جن کو عربی، فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں یہ شعر کہتے تھے. اور شعری محفلوں میں، ان محفلوں میں جن میں آتش و ناسخ کی جیسی شخصیتیں موجود ہوا کرتی تھی، وہ اپنا رنگ جما کر آتے تھے. اور آتش و ناسخ جیسے شعرا بھی احمد مرزا صابر کے قدردانوں میں تھے اور ان کی شاعری کی تحسین کرتے تھے. اور یہ وہ ہیں احمد مرزا صابر جن سے میر انیس کی صاحبزادی کی شادی ہوئی تھی. میر انیس کی صاحبزادی سے آپ کا عقد ہوا تھا، اسی لیے اسی سلسلے سے آپ گویا میر انیس کے نواسے قرار پائے. صابر واجد علی شاہ کے مجرائیوں میں اور ملکہ جہاں صاحبہ کے مقربین میں تھے. انتہائی متقی و پرہیزگار اور نماز شب کے پابند تھے یہ. تو احمد مرزا صابر نے مرثیے کہے ہیں اور انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں، مگر ان کا کلام بہت زیادہ دستیاب نہیں ہوتا ہے. ان کے 2 مرثیے دستیاب ہیں فی الحال، یعنی جو اس وقت شائع ہو چکے ہیں اور دستیاب ہیں. وہ مرثیے ہیں، اس کا ایک کا مطلب ہے کہ ریاض دہر سے جاتے ہیں گلازار اصغر، اور دوسرے مرثیے کا مطلب ہے جس دم ہوا زوال عیاں آفتاب کا. یہ پہلا مرثیہ حضرت علی اصغر کی شان میں ہے اور دوسرا مرثیہ امام حسین کے حال کا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ مرزا احمد صابر جو پیارے صاحب کے والد ہیں، ان کے مرثیے کا جو رنگ ہے دیکھیے یہی رنگ آگے چل کے پیارے صاحب رشید کے رنگ میں تبدیل ہوگا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے مرثیے کے بھی 1-2 بند اپنے ناظرین کی نظر کروں کہ حضرت علی اصغر کے حال کا جو مرثیہ ہے اس میں ماں کی جو بے بسی ہے، آپ دیکھیے اسے کس خوبصورتی کے ساتھ انہیں اپنے مرثیے میں ڈالا ہے. کہتے ہیں کہ لبوں پہ خشک زباں کو پھرا رہا ہے صغیر، وفور رنج سے کیا ماں کا حال ہے تغیر، پڑے ہیں مہد میں بے ہوش افغرے بے شیر، عجیب یاد سے کرتی ہیں پیار وہ دلگیر، گلے لگاتی ہیں جھک کر بلائیں لیتی ہیں، سرانے خواب پہ بیٹھی دعائیں دیتی ہیں.
دیکھیں ماں کے جذبات پکارتی ہیں میں واری گئی تیرے پیارے، چلا جہاں سے افسوس پیاس کے مارے، مجھے نہ چھوڑ کے جا میری آنکھ کے تارے، تجھی پہ منحصر ارمان ہیں میرے سارے، کمال خوف جدائی نے غم میں ڈھالا ہے، نثار ہو گئی کن محنتوں سے پالا ہے۔ یہ ایک ماں کی بے بسی اور بے کسی کی تصویر ہے جو پیارے صاحب رشید کے والد مرزا احمد صابر نے پیش کی۔ اور اسی کے ساتھ امام حسین کی کیفیت کیا ہے دیکھیں آپ، جب وہ حضرت علی اصغر کو دفن کر رہے ہیں اس وقت کن کیفیات سے دو چار ہیں، تو کہتے ہیں مزار اپنے پسر کا جو کر چکے تیار، سرہانے بیٹھ گئے رکھ کے سامنے تلوار، یہی نشست سے ہوتا تھا آپ کے اظہار، سر کا سر لیے زانو پہ کر رہے ہیں پیار، دعائے بخشش امت کیا کیے شبیر، عجیب درد سے قرآن پڑھا کیے شبیر۔ تو یہ ہے مرزا احمد صابر جو پیارے صاحب رشید کے والد ہیں۔ تو پیارے صاحب رشید کے یہاں ایک سلسلہ ہے پورا طویل شاعری کا، جیسا کہ ابھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا جن حضرات کا میں نے ذکر کیا کہ ان کے والد بھی شاعر، ان کے دادا بھی شاعر، ان کے نانا بھی شاعر، اور ان کے نانا بھی خدائے سخن میر انیس جیسے نانا جسے ملے ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شاعری جب اس طرح کی انیس جیسی شاعری جس کی رگوں میں تربیت کر گئی ہو اور جس نے تربیت انیس جیسے نانا کی سرپرستی میں پائی ہو، تو اس کی شاعری کا بھی معیار کیا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں۔ اور پھر اسی میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ اس گھرانے میں میر عشق اور میر تعشق جو ان کے چچا ہیں یہ بھی دونوں بہت بلند پایا شاعر ہیں۔ اچھا ہاں، میر عشق اور میر تعشق، دوبارہ میر تعشق، میر عشق اور میر تعشق، یہ دونوں ان کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں پیارے صاحب رشید کے۔ اور یہ وہ چچا ہیں کہ جنہوں نے خود اردو شاعری میں، اردو مرثیے میں ایک الگ نہج قائم کیا، ایک الگ روایت کے امین ہے یہ، اور وہ بھی اس زمانے میں کہ جب میر انیس خود موجود تھے، اور میر انیس ان کے قدردانوں میں تھے اور ان کی شاعری کی تحسین کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، ان کے سارے چچا شاعر تھے، پورا ایک سلسلہ ہے ان کے یہاں شعر و سخن کا، ان کے بعد کی نسلیں بھی، ان کے پہلے والی نسلیں بھی۔ اب اگر اتنی تفصیل میں جائیں گے تو بہت وقت ہو جائے گا میرے خیال سے، ہم واپس آتے ہیں پیارے صاحب رشید کی طرف۔ جی تو اگلے ہم سوال کی طرف بڑھیں گے۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے ان کا خاندانی پس منظر جو ہے وہ شفق صاحب بیان کیا، تو ہم آگے بڑھیں گے کہ بتائیے گا کہ کیا پیارے صاحب رشید نے اپنا خاندانی پس منظر جو ہے وہ اپنے مرثیوں میں بھی بیان کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کا اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ادبی خاندانی پس منظر تھا۔ جی ہاں، اس پر انہوں نے فخر کیا ہے اور مختلف مواقعوں پہ کیا ہے۔ ان کی دو بڑی مشہور رباعیاں ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے کیا کہ عشق ان کے چچا تھے، جی جی، اور چچا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ استاد بھی تھے ان کے۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو کاٹوں گی آپ کی بات، کیا پیارے صاحب رشید جو تھے وہ میر انیس کے شاگرد تھے یا میر عشق کے؟ نہیں، دیکھیے اس پر تھوڑا سا رائے لوگوں کی مختلف ہے۔ اچھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انیس کے شاگرد تھے اور کچھ کہتے ہیں عشق کے شاگرد تھے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے اور تاریخ سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں جب مطالعے کے بعد، تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ عشق کے شاگرد تھے، باضابطہ اور باقاعدہ عشق کے شاگرد تھے۔ اور انیس کیونکہ نانا تھے، ظاہر سی بات ہے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ جس کا نانا اتنا بڑا شاعر ہو تو اس کو فائدہ نہ پہنچے، اس کو فیض نہ پہنچے۔ تو نانا سے بھی فیض پہنچا ہے، اور یقیناً نانا سے بھی انہوں نے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی اصلاح نہ لی ہو۔ اور اس طرح کے واقعات خود رشید کے حوالے سے تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ اس وقت میں سنانا چاہوں گا، اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ پھر ہم متعلق کریں گے، آپ کے سوال سے گفتگو کو منسلک کریں گے۔ یہ ہے جو انیس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ انیس استاد ہیں ان کے یا عشق استاد ہیں، تو روایت یہ ہے کہ میر انیس کے پاس گئے پیارے صاحب رشید اپنا کوئی کلام لے کر اور کہا کہ نانا جان اس کی اصلاح فرما دیں آپ۔ تو میر انیس نے ان کی بڑی خاطر مدارات کی، بہت صحیح تھے، نواسے تھے یہ، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ بیٹا آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں خود جہاں میر عشق جیسا شاعر موجود ہو تو آپ کو پھر کسی اور سے اصلاح لینے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنا استاد اپنے چچا میر عشق کو بنائیں اور انہی سے جا کے اصلاح کرائیں اپنے کلام کی۔ تو پیار سے سمجھا کے انہیں واپس کر دیا، اور پھر تاریخ میں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا کلام
میر عشق کو دکھایا کرتے تھے اپنے چچا کو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ انہوں نے بس صرف خالی میر عشق سے ہی استفادہ کیا، انیس سے کوئی استفادہ نہیں کیا. تو تاریخ میں ایسے بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ میر انیس سے بھی انہوں نے استفادہ کیا. مثلاً ایک حکایت، ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں، اور خود رشید نے وہ بیان کیا ہے کہ جب میرا عنفوان شباب کا زمانہ تھا اور مشق سخن کی ابتدا تھی تو ایک غزل کہی انہوں نے، اور وہ غزل کہنے کے بعد اپنے نانا جان یعنی میر انیس اللہ مقامہ کے پاس گئے، اور وہ غزل جس طرح میں کہی تھی تو مصرع طرح تھا کہ وصل کی شب ان سے باتوں میں سحر ہو جائے گی. تو یہ غزل کہی اور کہنے کے بعد نانا کے پاس پہنچے. اچھا. جب وہاں پہنچے تو کہتے ہیں رشید صاحب کہ پھر نانا کو میں نے دیکھا کہ خلاف معمول بہت خوش مزاج پایا میں نے ان کو اس وقت. تو میں نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی اور عرض کی کہ نانا جان آپ کس طرح کی غزل کہی جیسی غزل میں نے کہی. تو انیس مسکرائے ان کی صدا پر اور ان کو جو گلے میں باہیں ڈال کر پیچھے سے ایک طرح سے وہ اپنی باہیں حمائل کیے ہوئے تھے میر انیس کے گردن میں، انہوں نے ان کو آگے کی طرف لیا اور سینے سے لگایا اور انہیں پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد کہا کہ بیٹا مرثیہ گوئی ہماری غزل گوئی ہے. اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہاں ہم آپ کو بہت عزیز رکھتے ہیں تو ہم آپ کی خوشی کا خیال رکھیں گے، اگلی مجلس جب ہم پڑھیں گے تو اس میں غزل پڑھیں گے. اچھا. یہ وعدہ کیا. اچھا. ہاں. اور اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں کے بعد اتفاق کی بات کہ وہ انیس کا نئے مرثیہ پڑھنے کا زمانہ قریب آ گیا اور دلارام کی بارہدری میں مجلس منعقد کی گئی. اچھا. اور اس میں بہت مجمع تھا. انیس جب وہاں تشریف لائے اور وہ رونق افروز ممبر ہوئے تو زیر ممبر میر نفیس اور میر منیس کے ہمراہ رشید بھی بیٹھے ہوئے تھے. جی. میر انیس نے 2 رباعیاں پڑھنے کے بعد فرمایا پیارے ہماری غزل سنو. یعنی یہ جو پیارے صاحب رشید یعنی رشید کو جو پیارے کہتے ہیں، دراصل یہ اشر لکھنوی نے بھی لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلی بار انیسی نے کہا تھا. انیس انہیں پیار سے پیارے کہتے تھے. ٹھیک ٹھیک. ہاں. تو انہوں نے ممبر سے بھی یہی کہہ کے خطاب کیا کہ پیارے ہماری غزل سنو، کیونکہ پیارے صاحب رشید نے فرمائش کی تھی نا نانا سے کہ آپ اس زمین میں غزل کہیے، وصل کی شب ان سے باتوں میں سحر ہو جائے گی. تو اب انہوں نے یہ کہا اور یہ کہہ کر سلام شروع کیا. میر انیس نے ان سے کہا ہماری غزل سنو اور یہ کہہ کر سلام شروع کیا. اور اب جو سلام پڑھنا شروع کیا تو وہ سلام اتنا مبکی تھا کہ ہر طرف سے گریے کی صدائیں بلند ہونے لگی. اس کا ایک شعر تھا کہ کہتے تھے سرور علی اکبر کا مرنا ہائے ہائے، کیا غضب ہوگا جو صغرا کو خبر ہو جائے گی، سحر ہو جائے گی، ہے نا، وہی اسی زمین میں خبر ہو جائے گی. تو آپ دیکھیے یہ سلام پڑھا. اب جو سلام پڑھا تو ہر طرف بہت گریا ہوا، اور کہتے ہیں روایت میں ہے کہ پیارے صاحب رشید تو روتے روتے غش کھا گئے اور ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. تو انیس نے کبھی بھی جب غزل سے منہ موڑ لیا تو پھر دوبارہ غزل نہیں کہی. اور پیارے صاحب رشید اپنے نواسے کی فرمائش پر انہوں نے جب غزل کی زمین میں سلام کہا تو وہ سلام صرف ان کی دل جوئی کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ وہ سلام کیونکہ انیس کا خاصہ تھا کہ وہ رسائی کلامی کہتے تھے اور انہوں نے غزل سے انحراف کر لیا تھا ایک طرح سے. اچھا. تو کیونکہ ہاں نواسے نے فرمائش کی تو اس کی تکمیل بھی کرنا تھی، تو انہوں نے اس طرح سے سلام کہہ کر وہ تکمیل کی ان کی خواہش کی. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ رشید کو انیس کتنا چاہتے تھے، یعنی کتنے چہیتے نواسے تھے یہ ان کے. اس بات سے یہ اندازہ آپ لگا سکتی ہیں. تو اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. آپ کا سوال کیا تھا؟ جی میرا یہ سوال تھا کہ اپنا خاندانی پس منظر جو ہے کہ انہوں نے اپنے مرثیوں میں بیان کیا تھا. ہاں جی ہاں جی ہاں. اب آئیے دیکھیے یہ جو سلسلے میں نے سارے بھی آپ کو بتائے ہیں ان کے کہ یہ عشق اور تعشق ان کے چچا ہیں، صابر ان کے والد ہیں. تو بات کاٹوں گے آپ یہاں پر تھوڑی سی. یہ سب جو جن کا آپ نام لے رہے ہیں چچا ان کے اور جو ان کے والد ہیں، یہ سب بیسیکلی مرثیہ نگار تھے، سب مرثیے کے شاعر تھے. جی ہاں سب مرثیے تھے. اور لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ان کے ددھیال میں غزل کا چلن زیادہ تھا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں میر عشق میر تعشق وغیرہ نے غزلیں بھی کہیں اور زبردست غزلیں کہیں. ٹھیک ہے. اور بھی دیگر شعراء ہیں جن کا اس وقت ذکر کریں گے تو بات طویل ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پیارے صاحب رشیدی کی زبانی سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے خاندان کا تذکرہ وہ کرتے ہوئے ایک مرثیے کے چہرے میں کہتے ہیں کہ میں ہوں سلطان سخن، مجھ سے بڑی شان سخن، میں نے آراستہ کی زلف پریشان سخن،
عہد طفلی سے رہا دستوں گریبان سخن، جان سے بڑھ کے سخن ہے پے خواہان سخن، جان عزیز است ولیکن بسخن جان نرسد، وائے بر جانے سخن گربا سخن دا نرسد، میں بھی ہوں وارث طرز سخن میر انیس، ہوں تعشق کے سبق ملک کے مضامی کا رئیس، منی سے خلق ہوں میں میری زباں ہے جو سلیس، ایک ہی باغ کے دو پھول ہیں میں اور نفیس، خوب تحقیق میں بچپن سے رہی قد مجھ کو، مستند ہوں کہ ملی عشق کی مسند مجھ کو۔ یہ دیکھیے پورا سلسلہ اپنا بیان کر رہے ہیں، ننیحال بھی ہے اور ددیحال بھی ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بلبلے گلشن ناسخ ہوں یہ ہے فخر کی جا، ان سے جد ہیں میرے صابر ہے پدر صبر چچا، کہ خلیق اور حسن ہیچ مدا کے نانا، ان سے نانا کا تخلص بھی ہے یہ ربط ہوا، آج ہے سب کی زباں عزت کے وحید ایسا تھا، کل مجھے یاد کریں گے کہ رشید ایسا تھا۔ یہ پورے خاندان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں جتنے آئے ہیں محمد سے محمد تک سب، ایک نبی ان میں ہیں 12 ہیں وسیع خاصہ رب، فاطمہ وہ ہیں سیادت و شرف جن کے سبب، ان کی اولاد میں ہوں ہے یہ حسب اور نسب، خاندہ کا میرے سب خلق میں ہنگامہ ہے، مرثیہ ہاتھ میں بندے کے نسب نامہ ہے۔ یعنی گویا مرثیہ ہی میرا تعارف ہے، مرثیہ ہی میرا انٹروڈکشن ہے، مرثیہ ہی میرا حسب نامہ ہے، مرثیہ ہی میرا نسب نامہ ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے فخر کر رہے ہیں اس بات پر۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آج تک لطف سخن سے ہے بزرگوں کا نشان، نہ مگر وصف اضافی پہ ہو مغرور انسان، وصف ذاتی میرا ظاہر عیاں راچ بیاں، کہ ہوا ذاکر و مداح شہنشاہ زماں، ہے یہ زیبا جو کہوں دے بلو ہستا ہوں میں، کہ سخن فہم و سخن سنج و سخن دا ہوں میں، دم خود جس سے ہو صحباں وہ سخن میرا ہے، رشک بلبل کو ہو جس سے وہ چمن میرا ہے، کام مداح یہ سلطان زمن میرا ہے، حوض کوثر جسے کہتے ہیں دہن میرا ہے، جوش زن بہر ہے وہ طرز بیاں ہے میری، موجائے چشمہ تسلیم زباں ہے میری۔ اور اب آپ دیکھیے تعلی کس انداز میں کرتے ہیں، تفرقہ شیر بدو نیک میں ڈالا میں نے، گرتے تھے نظم کے ارکان سنبھالا میں نے، کر دیا بحر سخن کو تہو بالا میں نے، کیسی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا میں نے، راہ بھولے گا نا میری طرف آنے والا، خضر کو راہ سخن میں ہوں بتانے والا۔ یہ ہے پیارے صاحب جی، پورا خاندان دیکھیے انہوں نے پیش کر دیا، اور خاندان کے ساتھ اپنا نظریہ شاعری بھی بیان کر دیا کہ میرا نظریہ شاعری کیا ہے، اور میں کن نظریات کا حامل ہوں، کن افکار کو فروغ دینے والا ہوں۔ جی یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پیارے صاحب رشید کی مرثیوں کی خصوصیات کیا ہیں، اور وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہیں ان کے جو آباء و اجداد کی مرثیے تھے ان سے، کچھ ہے ڈفرینس ہے ان میں یا وہی سٹائل ہے، اور ان کی مرثیے کی خصوصیات کیا ہیں؟ دیکھیے پیارے صاحب رشید کی جو خصوصیات ہیں اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جس پر میں بار بار زور دے رہا ہوں اور ذکر کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو خدائے سخن میر انیس سے ان کا سلسلہ ملتا ہے کہ یہ میر انیس کے نواسے ہیں، اور دوسری طرف میر عشق اور میر تعشق کے بھتیجے ہیں، تو ان کا ددیحال بھی اور ان کا ننیحال بھی، دونوں طرف شہری سلسلے ہیں۔ تو یہ پیارے صاحب رشید نے جو اپنی نہج نکالی شاعری کی، وہ ان دونوں دھاروں سے مختلف بھی ہے اور دونوں سے ہم آہنگ بھی ہے۔ مختلف ان معنی میں ہے کہ انہی نے اپنا راستہ خود الگ تراشا اور اپنا راستہ خود الگ بنایا، جو نانا کی روش تھی اور جو ان کے چچاؤں کی روش تھی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جن چیزوں کا ذکر نانا کے یہاں اور چچا کے یہاں کم آتا ہے انہوں نے اس چیز پر زیادہ زور دیا۔ مثلا بہار کے مضامین اور ساقی نامے کے مضامین یہ اختصاص ہیں پیارے صاحب رشید کی، کہ یہ اس سے قبل جو ملتے ہیں یہ مضامین میر منیس کے یہاں بھی ملتے ہیں ہمیں، ساقی نامے کا ہلکا سا ٹچ ہلکا سا ذکر ان کے یہاں بھی ہوتا ہے، اور دیگر شعراء کے یہاں بھی ہے پیارے صاحب رشید سے پہلے، مگر بہت معمولی، بہت سرسری تھا۔ لیکن پیارے صاحب رشید نے اس کو باضابطہ اور باقاعدہ مرثیے کا حصہ بنایا اور اس پہ بہت زور دیا۔ اور بہار کے مضامین بھی ہمیں پیارے صاحب رشید سے پہلے ملتے ہیں، لیکن جو بہار کے مضامین جس خوبصورتی کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ اور جس انیس اور عشق کے
طرز کو انہوں نے ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے تو وہ ہمیں دوسروں کے یہاں نظر نہیں آتا ہے. آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کے بہار کے مضامین سے متعلق بھی ایک مرثیے سے جو مرثیے کا چہرہ ہے کچھ بند سناتا ہوں. جی ضرور. کہتے ہیں کہ جب میں نور سے لبریز ہوا جام سحر خلق میں ہو گیا ہنگامہ سحر تھی موزن ازاں بڑھنے لگا نام سحر روشنی مہر کی لانے لگی پیغام سحر معرفت تھی وہ جسے محو ثنا خوانی تھا کہ رخے پیر فلک چہرہ نورانی تھا. یہ دیکھیے یہ ہے بہار کے مضامین کس خوبصورتی سے پیارے صاحب رشید نظم کر رہے ہیں. کہتے ہیں باپ سے اب کوئی جانے کا نہیں لیتا نام کہ یہی ختم ہے رات اور یہی دن ہے تمام یا آسمن کا ہے چمن صبح کا جیسے ہنگام صاف ہے تختہ سوسن سیاں ہو گئی شام رہتی ہے 8 پہر گردش ایام یہی ہے جب لطف کے ہے صبح یہی شام یہی اور تارے ہیں قطرہ شبنم کی چمک سے پیدا نشہ کا جوش ہے سبزے کی لہک سے پیدا دل میں فرحت ہوئی پھولوں کی مہک سے پیدا بے قراری ہوئی شاخوں کی لچک سے پیدا اسی انداز سے مشتاقوں کو تڑپائیں گے منتظریں بلبل ہیں اور ابھی گل آئیں گے اور باغ میں فصل بہاری کی ہوئی مہمانی میوے آنے لگے ہر شے کی ہوئی ارزانی آئے مہمان تو کی مہر سے بھی طغیانی دھونے کو پائے شجر دوڑ کے پہنچا پانی فرش کی طرح صبا سبزے کو پھیلانے لگی منتظم بن کے نسیم سحری آنے لگی. بہت خوب. اور پھول گرتا ہے کوئی اور سنبھل جاتا ہے دھوپ گر ڈھلتی ہے سایہ کبھی ڈھل جاتا ہے دم بدم رنگ زمانے کا بدل جاتا ہے قطرہ زن ابر بھی آ کے نکل جاتا ہے یقین یہاں سے نہ اب جائے گی پھر کے شبنم تارے گلشن میں جگہ لیتی ہے گر کے شبنم. یہ دیکھیں یہ ہیں بہار کے مضامین جو پیارے صاحب رشید نے نظم کی ہیں اور اس میں کیا حسن ہے اور کیا تلازمات ہیں آپ دیکھیں اور کیا زبان ہے بالکل جو شناخت ہے ان کے گھرانے کی. بہت خوب. تو اس طرح سے بہاریہ جو مضامین ہیں اور جو ساقی نامے کے مضامین ہیں وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پیارے صاحب رشید نے نظم کیے ہیں اور ان سے پہلے والوں کے یہاں اس انداز میں آپ کو بہاریہ اور یہ ساقی نامے کے مضامین نظر نہیں ہیں. جی ہم نے مرثیوں کی بات کی تو مرثیے کے علاوہ بھی کوئی ایسی اصناف تھی جن میں پیارے صاحب رشید نے طبع آزمائی کی ہو؟ جی ہاں مرثیے کے علاوہ انہوں نے غزلیں بھی کہیں جی غزلوں کی بات کی. جی بالکل جی غزلوں کی بات کی اور رباعیاں بھی کلام بھی کہیں قصیدے بھی کہیں. اچھا قصیدے زیادہ نہیں ہیں قصیدے انہوں نے صرف 2 کہیں اور وہ 2 قصیدے بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے متعلق ہیں. ان کے دونوں قصیدوں کے میں مطلب سنایا دیتا ہوں. جی ضرور. رہے ہم بحر عالم میں نہیں یہ بات امکان ہے ایک قصیدہ یہ ہے. اچھا. دوسرے قصیدے کا مطلب ہے آؤ گے جب تم بالکل فیصلہ ہو جائے گا. اچھا. یہ 2 قصیدے دستیاب ہوتے ہیں جبکہ میں نے کہیں پڑھا تھا تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہر سال 15 شعبان کو امام زمانہ کی جب پیدائش کا دن ہوتا ہے تو اس موقع پر وہ عریضہ لکھتے تھے. اچھا. اور عریضے کے ساتھ ہمیشہ ایک قصیدہ امام کی شان میں لکھتے تھے اور وہ دریا میں ڈال دیتے تھے امام کے حوالے کرتے تھے. اچھا اچھا اچھا. اور پھر وہی قصیدہ اپنے گھر میں دن میں ان کے یہاں محفل منعقد ہوتی تھی جشن سلطان رواں کے عنوان سے. اچھا. اس محفل میں آ کے وہ پڑھتے تھے. ٹھیک. مگر وہ قصیدے فی الحال دستیاب نہیں ہیں صرف 2 ہی قصیدے دستیاب ہو سکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا پیارے صاحب رشید نے لکھنؤ سے باہر بھی مرثیے پڑھے؟ جی ہاں لکھنؤ سے باہر بھی مرثیے پڑھے انہوں نے اور وہ کافی جگہوں پر لکھنؤ سے باہر گئے ہیں. اچھا. لکھنؤ سے باہر وہ شیخ پورہ حسین آباد گئے رامپور گئے عظیم آباد گئے حیدرآباد گئے کلکتہ گئے کانپور گئے. تو انہوں نے کافی سفر لکھنؤ سے باہر کے کیے اور خاص کر حیدرآباد میں تو ان کی بڑی پذیرائی ہوتی تھی. نواب داور علی خان بہرام الدولہ ان کے میزبان ہوا کرتے تھے. اچھا. اور وہ بہت اصرار کے بعد حیدرآباد گئے تھے. یہاں پر میں ایک واقعہ اور اپنے ناظرین کو سنانا چاہوں گا. دیکھیں کیا قدریں تھیں اور کیا تہذیب تھی ہمارے بزرگوں کی کہ وہاں کیونکہ محمد علی عارف خانوادہ انیس سے ہیں یہ بھی اور بہت اچھا مرثیہ کہتے تھے تو یہ وہاں جاتے تھے حیدرآباد مرثیہ پڑھنے کے لیے. اچھا.
میر نفیس بھی جاتے تھے جو میر انیس کے بیٹے ہیں مرثیہ پڑھنے کے لیے. تو یہ عشق کا زمانہ جب آیا, وہ معاف کیجیے گا, پیارے صاحب رشید کا زمانہ جب آیا اور انہیں حیدرآباد جب بلایا گیا تو انہوں نے 3-4 سال تک اس لیے حیدرآباد کا دعوت نامہ نہیں قبول کیا کیونکہ وہاں علی محمد عارف مرثیہ پڑھنے جاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پہنچوں اور میری مقبولیت زیادہ ہو جائے اور پھر مجھے بلایا جانے لگے اور علی محمد عارف کو نہ بلایا جائے. ٹھیک. تو اس لیے انکار کر دیا حیدرآباد جانے سے, میں حیدرآباد نہیں آ سکتا. اور یہی چیز فارغ صاحب کے حوالے سے بھی ہم نے فارغ سیتاپوری پر گفتگو کی ہے کسی دن, تو ان کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے میر انیس اپنے استاد کے انتقال کے بعد کبھی لکھنؤ مرثیہ پڑھنے تشریف نہیں لائے. اچھا. صرف اس لیے جبکہ لکھنؤ اور سیتاپور صرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, وہ برابر لکھنؤ آیا کرتے تھے اور بہت اصرار کیا ان سے کہ کبھی وہ لکھنؤ مرثیہ پڑھ دیں, لیکن انہیں صرف اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ ان کے استاد زادے میر نفیس وہاں موجود تھے اور وہ مرثیہ پڑھتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ فارغ کے لکھنؤ میں مرثیہ پڑھنے سے ان کے استاد زادے کی شہرت پہ کوئی اثر پڑے یا ان کی مقبولیت میں کوئی کمی آ جائے. تو آپ دیکھیں ایسی قدروں والے لوگ کہاں ملیں گے آج کے زمانے میں, اور ایسے تہذیب کے پرستار لوگ. تو یہ حیدرآباد نہیں گئے اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ اصرار ہوا تو انہوں نے پہلے اس بات کی ضمانت لی کہ میرے وہاں آنے سے علی محمد عارف پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, انہیں جس طرح سے بلایا جاتا ہے ویسے ہی بلایا جاتا رہے گا تو میں حیدرآباد آؤں گا, ورنہ میں حیدرآباد نہیں آؤں گا. تو ان لوگوں نے ان کی یہ شرط منظور کی. انہوں نے کہا ہم جس طرح سے ان کو بلاتے ہیں وہ آتے رہیں گے, آپ بھی تشریف لائیں. تب یہ حیدرآباد گئے اور حیدرآباد گئے تو نظام ملک نواب میر محبوب علی خان جو اس وقت نظام حیدرآباد تھے وہ ان سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے پیارے صاحب رشید سے کہ وہ ان کی شاگردی میں آ گئے. اچھا. اور آصف ان کا تخلص تھا اور انہوں نے بہت عمدہ رباعیہ کہیں. آصف رباعی کے بہت اچھے شاعر تھے. ٹھیک ٹھیک. اور ان کے شاگرد خاص تھے. تو حیدرآباد کے علاوہ کلکتے میں بھی ان کی بڑی پذیرائی ہوتی تھی, رامپور میں بھی اور حسین آباد میں بھی, تمام شہروں میں. اور یہ کانپور اور سلیمپور کا جو میں نے ذکر کیا یہ دراصل آخری عمر میں وہ لکھنؤ والوں سے ناراض ہو گئے تھے. اچھا. پیارے صاحب رشید. اچھا. ہاں, وہ لکھنؤ میں مرثیہ نہیں پڑھتے تھے. کیوں, ایسا کیوں تھا؟ اب وہ کیا وجوہات تھی, ناراضگی کا سبب کیا تھا, وہ کہیں تاریخ میں ملتا نہیں ہے. مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اور وہ لکھنؤ مرثیہ نہیں پڑھتے تھے. تو جب لکھنؤ والوں کو خواہش ہوئی کہ ہم بھی سنیں اور انہوں نے انکار کر رکھا تھا کہ مجھے لکھنؤ میں پڑھنا نہیں ہے, تو پھر کانپور میں مرزا کاظم حسین صاحب ہوا کرتے تھے, تو انہوں نے اس لیے مرثیہ وہاں رکھا کانپور میں تاکہ لکھنؤ والے وہاں سننے جا سکیں انہیں. تو وہ کانپور میں جا کے مرثیہ پڑھتے تھے. یا سیلمپور لکھنؤ سے تھوڑے فاصلے پر ہے یہ بھی جگہ, تو وہاں راجہ صاحب سیلمپور مرثیہ رکھتے تھے تو لکھنؤ والے یہاں سے جاتے تھے اس زمانے میں. 200, 250, 200, 300 کی تعداد سننے کے لیے وہاں پہنچتی سیلمپور اور کانپور. ٹھیک. تو پیارے صاحب آخری زمانے میں لکھنؤ میں مرثیہ نہیں پڑھتے تھے, وہ باہر جاتے تھے لکھنؤ والے انہیں سننے کے لیے. تو اس سے بھی ایک چیز کا احساس ہوتا ہے, جہاں کوئی ناراضگی رہی ہوگی وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اہل لکھنؤ ان سے کتنی محبت کرتے تھے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کانپور اور سلیمپور تک ان کو سننے کے لیے جاتے تھے. جی ٹھیک. اچھا شفق صاحب, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ علامہ اقبال پیارے صاحب رشید سے ملاقات کرنے کے لیے لکھنؤ گئے تھے, کیا یہ بات سچ ہے؟ جی ہاں, علامہ اقبال کی لکھنؤ آمد کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. جی. اور اس واقعے کو فرمان فتح پوری نے اپنی کتاب اردو کی شرح روایت میں تحریر کیا ہے اور خود علامہ اقبال نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے. اپنے لکھنؤ آمد کا تذکرہ انہوں نے کئی مقامات پہ کیا ہے اور اس میں ایک واقعہ خاص طور سے پیارے صاحب کے حوالے سے ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ روایت یوں ہے کہ تعلیمی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے علامہ اقبال لکھنؤ آئے تھے. اچھا. تو جب وہ لکھنؤ آئے تو سجاد حیدر یلدرم ان کے میزبان تھے. تو سجاد حیدر یلدرم سے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پیارے صاحب رشید سے بھی ملاقات کی جائے, اور میں نے ان کا بڑا تذکرہ سنا ہے. تو وہ مرثیے کے بڑے اہم شاعر ہیں. تو انہوں نے سجاد حیدر یلدرم نے کہا کہ وہ رکاب گنج میں رہتے ہیں باغ میر عشق میں, تو ٹھیک ہے ہم لوگ ان کے یہاں چلیں گے. تو وہ پیارے صاحب رشید کے یہاں سجاد حیدر یلدرم کے ساتھ علامہ اقبال آئے, اور جب آئے تو ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں انہوں نے اپنی بڑی مشہور غزل علامہ اقبال کی ایک ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, یہ غزل انہوں نے اس وقت پیارے صاحب رشید کو سنائی.
ٹھیک ہے. تو پیارے صاحب رشید سنتے رہے. اچھا. اور ایک لفظ بھی نہیں بولے. اچھا ٹھیک. تو علامہ اقبال کو فکر لاحق ہوئی یہ معاملہ کیا ہے, یہ تو بالکل لب کھول ہی نہیں رہے ہیں, اور نہ یہ کہ صرف لب نہیں کھول رہے ہیں بلکہ عجیب عجیب طرح کا چہرہ بنا رہے ہیں. کبھی ان کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے تھے, کبھی ان کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی, کبھی آنکھیں کھول لیتے تھے. تو علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ مجھے پسینہ چھوٹ گیا. اچھا. اور میں پریشان ہو گیا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ یہ بالکل ایک دم خاموش ہے اور کچھ بول ہی نہیں رہے. تو علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ پھر میں نے ان سے کہا, جب میں نے کئی غزلیں سنا دی اور وہ بالکل خاموش رہے, تو میں نے کہا کہ پیارے صاحب رشید صاحب سے مخاطب ہو کے کہ کیا سرکار آپ کو ہماری غزلیں پسند نہیں آئیں, کیا میری غزلوں میں کوئی نقص ہے, کوئی کمی ہے؟ تو انہی نے کہا پیارے صاحب رشید نے کہ اگر اردو میں کچھ کہا ہو تو سنائیے. اچھا. ہاں, علامہ اقبال اس واقعے کو ان کے احباب نے لکھا ہے کہ جب سناتے تھے تو بہت ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ میں حیرت زدہ ہو گیا جب انہی نے یہ کہا پیارے صاحب رشید نے, میں نے اردو کا کلام انہیں سنایا تھا اور اس کو انہی نے کہا کہ اردو میں کچھ کہا ہو تو سنائیے آپ. تو انہی نے کہا کہ مطلب, تو انہی نے کہا کہ آپ نے جو بھی کچھ سنایا یہ فارسی آمیز ہے. اچھا. ہاں, اردو میں کچھ سنائیے, خالص اردو میں کوئی غزل کہی ہو, کوئی کلام کہا ہو تو سنائیے. تو اب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں دم بخود ہو گیا اور پھر میں نے کہا کہ سرکار آپ ہی کچھ سنائے اردو میں. تو تب انہی نے ایک شعر سنایا اور کہا کہ ایک ذری آپ کو زحمت ہوگی. علامہ اقبال نے کہا جی, تو انہی نے کہا میاں مصرع مکمل ہو گیا. ایک ذری آپ کو زحمت ہوگی, آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے. اچھا. ہاں, علامہ اقبال بہت ہنسے, بہت انہیں لطف لیا اور انہی نے یہ واقعہ بہت سے مقامات پہ لکھا ہے اور ان کے احباب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جب وہ یہ واقعہ سناتے تھے تو بہت ہنستے تھے وہ, کہ جب پیارے صاحب رشید نے مجھ سے یہ کہا کہ اردو میں کچھ کہا ہو تو سنائی. تو یہ علامہ اقبال کی ملاقات پیارے صاحب سے بڑی دلچسپ رہی اور انہی نے اس میں انہیں متوجہ کیا گویا کہ تھوڑا آپ اپنے کلام میں فارسی کے جو الفاظ جس کثرت سے استعمال کرتے ہیں کچھ کم کیجیے, گویا مطلب یہ تھا کہنے کا. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو کافی انٹرسٹنگ جو ہے وہ واقعہ تھا. میں نے آپ کو بہت ٹائم لے لیا, لیکن آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ پیارے صاحب رشید کے ایسی کتابیں جن کا آپ مشورہ دیں ہمارے ناظرین کو پڑھنے کے لیے. پیارے صاحب رشید پر دیکھیے ایک کتاب تو سید آغا شاہ لکھنوی نے لکھی ہے اور جس کا نام ہے حضرت رشید. حضرت رشید. اس میں جو ہے انہوں نے غزلوں کا انتخاب, رباعیات کا انتخاب, سلام کا انتخاب, قصیدے کا انتخاب, مرثیے کا انتخاب, یعنی منتخب تمام اصناف سے کلام کو شامل کیا ہے اس میں. اور ایک کتاب ہے فدا علی خنجر لکھنوی کی, رباعیات رشید اس کا نام ہے, اس میں 160 رباعیاں ہیں. اچھا, 160 رباعیاں رشید کی. جی 160 رباعیاں اس میں شامل ہیں. اور دوسری کتاب سجاد حسین شدید کی ہے جو پیارے صاحب رشید کے نواسے ہیں, رباعیات رشید لکھنوی کے نام سے, اس میں بھی رباعیات ہیں. اور سجاد حسین شدید ہی کی ایک کتاب ہے خم خانہ خلد بوستان رشید, اس میں رباعی سلام اور مرثیے ہیں رشید صاحب کے. اور ایک مہذب لکھنوی کی کتاب ہے گلزار رشید, اس میں 22 مرثیے ہیں. تو وہ بھی بڑی اہم ہے پیارے صاحب رشید کے حوالے سے. اور انہی نے مہذب لکھنوی صاحب نے کتاب ہے ان کی گلستان رشید, اس میں 163 غزلیں ہیں پیارے صاحب کی. اور انہی نے مہذب صاحبی نے ایک اور انتخاب کیا ہے مراثی رشید کے نام سے, اس میں رباعیات بھی اور مرثیے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں ایک کتاب بھی جس کا میں ذکر بھی کر چکا ہوں, رباعیات رشید لکھنوی اور احوال پیری ڈاکٹر سید تقی علی آبدی کی, بہت اہم کتاب ہے. اور ابھی ایک کتاب شائع نہیں ہوئی ہے, اس کے ریفرنس تقی علی آبدی صاحب نے بھی دیے ہیں. اور پیارے صاحب رشید شخصیت اور شاعری, وہ بنو رضوی کی کتاب ہے, وہ بھی بڑی اہم کتاب ہے اور وہ 350 صفحات کی ہے, مگر ابھی شائع نہیں ہوئی ہے. اچھا, یہ جیسے کہ بہت اسکیل اردو بہت ظاہر ہے کہ
ادبی اردو اکیڈمک اردو جسے ہم کہیں گے وہ استعمال کی جاتی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی ہر شخص کی جو اردو ہے وہ اس قدر اس طرح سے اچھی نہیں ہے, تو کیا کس حساب سے کیسے سمجھا جائے ان کی شاعری کو؟ دیکھیے ان کی شاعری کو اگر سمجھنا ہے جی تو ان کی شاعری چاہے یعنی پیارے صاحب رشید کی شاعری ہو, چاہے میر عشق, میر عاشق اور میر انیس اور مرزا دبیر, یہ ان حضرات کی جو شاعری ہے آج کے زمانے میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اب استعمال نہیں ہوتے یا کم استعمال ہوتے ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے نئی نسل جب ان مرثیوں کو پڑھتی ہے تو وہاں پہ جا کے ان کی طبیعت الجھنے لگتی ہے, کیونکہ جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے پڑھیں اور اس میں ہمیں لطف بھی آتا ہے. لیکن جب کوئی کتاب ہمارے ہاتھ میں ایسی آ جائے یا کوئی کلام ایسا ہو جسے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے تو آج کا جو ذہن ہے, آج کے جو نوجوان ہیں, وہ اس کتاب کو پڑھنا نہیں چاہتے, اٹھا کے الگ رکھ دیتے ہیں. کوئی ایسی چیز ڈھونڈتے ہیں جو مشکل لگے وہ چھوڑ دیتے ہیں, ہاں جو مشکل نہ ہو, جو آسان ہو. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ جب ہم اب اس زمانے میں جو مراثی کی کتابیں شائع کریں تو اس میں ایک فرہنگ بھی شامل کریں, اور جو مرثیے میں مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ان کے معنی بھی ہم دیں. اور اگر کیونکہ پرانے شعراء بہت ساری اصطلاحات علم طب کی, علم رمل کی, علم جبر کی اور منطق و فلسفے کی استعمال کیا کرتے تھے جو آج کے نوجوانوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے. تو ضروری ہے کہ اس طرح کی اصطلاحات کی تشریح کر دیں تاکہ وہ سمجھ سکیں یہ کیا کہا جا رہا ہے, اس کا لطف لے سکیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شفق صاحب آپ کا, آپ نے بہت ہی میری نالج میں بھی بہت اضافہ کیا, ہمارے ناظرین کی نالج میں بہت اضافہ کیا, اور میں بھی متاثر ہوں کہ آپ کے پاس اتنی ساری ان شعراء کے بارے میں معلومات ہیں. بہت ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں تہہ دل سے. لیکن ابھی ہم سحر صاحبہ اس کا اختتام کریں گے نواب میر محبوب علی خان آصف کی ایک ربائی پر. جی ضرور ضرور. جو پیارے صاحب رشید کے شاگرد تھے. جی انہوں نے کہا تھا کہ کیا خوب سخن تم نے سنایا ہے رشید, کیا خوب سخن تم نے سنایا ہے رشید, مضمون کا ایک باغ لگایا ہے رشید. واہ واہ. اور پیری میں بھی یہ غور تباہ ماشاء اللہ, کیا رنگ جوانی کا دکھایا ہے رشید. سبحان بہت اللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت مشکور و ممنون میں آپ کی. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب, اور ہر وینسڈے کو یہ ہمارے جو شاعر ہوتے ہیں, شاعر آف دا وینسڈے کہہ لیجئے, تو ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, اور بہت حیران کن معلومات جو ہے ہم ان سے حاصل ہوتی ہیں. شاید ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہوتی, کبھی جانی نہیں ہوتی, کبھی جاننے کی زحمت نہیں کی ہوتی, لیکن بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں, بہت دلچسپ ہوتی ہیں. اور اس لیے میں تھوڑا ٹائم جو ہے اس دن, آج کے دن جو ہے خاص طور پر دیتی ہوں تاکہ ہم بات کر سکیں جن شاعر کو ہم جاننا چاہ رہے ہیں, جن شاعر کی ہم شاعری کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس لیول پر تھی اور ہم اس سے کتنا دور ہیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ہمارے پاس ابھی کچھ ٹائم باقی ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور آج کے دور کی آج کی جو نسل ہے وہ ہمارے لیجنڈز جو شعراء تھے ان سے کتنی دور ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم چونکہ جو ہماری جنریشن جو ہے, موجودہ جنریشن جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, ان کو ہمیں خود بھی اتنا علم نہیں ہے ان کا, ہم خود بھی اتنے اٹیچ نہیں ہیں ٹورڈز اردو ادب کے. تو کیا ہم ان کے اندر یہ ٹرانسفر کر رہے ہیں, ٹرانسفر کر کر جائیں گے کہ اردو کے ساتھ جو ہے ہماری محبت, ظاہر ہے دلوں میں ہماری چونکہ لینگویج ہے, ہماری نیشنل لینگویج ہے, تو ہم اس کو آگے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیا ہم لیزی ہو چکے ہوئے ہیں, ہمیں وہ بات نہیں رہی, ہم سوچتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں, ان ملکوں میں رہنے والے ہم جہاں پہ چونکہ ہجرت کر چکے ہوئے ہیں, تو اب بچے جہاں بھی پل بڑھ رہے ہیں, جہاں بھی جوان ہو رہے ہیں, ان کو اپنے اسلاف کو جاننے کی, ان کو اپنے لینگویج کو جاننے کی, ان کو اپنے ملک جو ان کی ظاہر ہے کہ ان کے باوجداد کا ملک ہے ان کو جاننے کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے, اپنی زبان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم تھوڑے لاپرواہ ہو چکے ہیں, زندگی کی مصروفیات میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا ہوا ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم دین کی طرف یا اس طرح کے جو جس میں کہہ سکتی ہوں کہ ہماری کنیکشن ہے جو ہمارا ہمارے اپنے وطن کے ساتھ, ہماری کتابوں کے ساتھ, ہمارے شعراء کے ساتھ, اس کو ہم ختم ہونے سے نہیں روک پا رہے. کال شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیا, اللہ آپ کو خوش رکھے. جی نقوی صاحب, بڑی طبیعت خوش ہوئی کہ آپ نے مرثی کے اوپر خاص طور پر پیارے صاحب رشید صاحب کو متعلق آپ نے کیا. تو مجھے میں سن رہا تھا تو مجھے تھوڑی سی باتیں ایسی لگی, بہت اچھی لگی ان کی.
یہ صحیح کہا انہوں نے کہ ان کے جو اردو کے الفاظ ہوتے تھے بڑے سادے ہوتے تھے، اس کے اندر فارسی زدگی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ علامہ اقبال کے شاعر میں ہے یا اور غالب کے ہاں بھی ہے وہ ہے. تو بہت اردو کی زبان جو تھی وہاں پہ لکھنؤ میں بہت سادہ ہوتی تھی. خوشی ہوئی ان کی اس بات سن کے، اور بڑی پرموت سے انہوں نے باتیں بتائیں. خاص طور پر پیارے رشید صاحب کا جو کلام سنا ہے وہ عام طور پر اویلیبل نہیں ہے، زیادہ تر لوگ انیس دبیر کو سنتے ہیں، ان کو بہت کم سنتے ہیں. تو اس لیے بہت اچھا لگا کہ ایسا ہوا. اس قسم کے پروگرام کو آپ رکھیے ہمیشہ کے لیے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بہت اچھے قسم کے ادبی انسان کو بلایا جنہوں نے بہت صحیح طریقے سے اشعار پڑھے اور بہت ہی ہمارے علم کے اندر بھی اضافہ کیا. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سحر بی بی، میں نجمہ رضا تمہاری آنٹی بول رہی ہوں. جی آنٹی نجمہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بھائی دل خوش کر دیا، دماغ تر کر دیا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ اور یہ ٹاپک جو تم لائی ہو، سخن سلطان سخن پیارے صاحب رشید کو، میر انیس کے نواسے صاحب، کیا اچھی انہوں نے گفتگو کی. بہت ایکسپرٹ ہیں وہ. نان اسٹاپ سنے جا رہی تھی میں، اور یہ اس طرح کی چیز جو مذہب اور ادب کے ساتھ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اس سے دماغ بہت اچھا ماشاء اللہ سے دماغ کو تری مل رہی ہے. تم اس کو چلاؤ اور بہت زیادہ اور چیزیں لاؤ، اور ان صاحب سے تو بار بار ان کو بلاؤ ماشاء اللہ سے. بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. لکھنؤ سے میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں یہاں، اور سن کے خوشی ہوئی کہ تم اس طرح کی چیزیں اب کر رہی ہو. بہت شکریہ جی، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. اوکے، خدا حافظ. ہماری دعائیں اس چینل کے ساتھ ہیں اور تمہارے ساتھ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. خدا حافظ. جی ناظرین، آپ کی تمام کالز کا، ہمارے بزرگوں کی محبت کا، پیار کا اور گائیڈنس کا بہت بہت شکریہ ہم ادا کریں گے. انشاءاللہ کوشش تو میری یہی ہے کہ ہم ادب کے اس سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھیں، اور آپ بھی میرا ساتھ دیتے رہیے گا. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ زندگی رہی تو میری اور آپ کی ملاقات کل صبح ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.